بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم کربلا میں مقبرہ حضرت عباس علمدار کی باقی تاریخ کو 5ویں حصے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ مقبرہ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے گہرے معنی رکھتی ہے۔ ویڈیو میں حضرت عباس کی زندگی اور بہادری پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کربلا کی جنگ کے المناک واقعات کے دوران ان کے تعاون پر زور دیا گیا ہے۔ تاریخی متون اور عصری تناظر کا جائزہ لے کر ہمارا مقصد اس مقدس مقام کی اہمیت کا ایک جامع جائزہ فراہم کرنا ہے۔ ہم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبرے کی تاریخ اور کربلا کے بہادری کے واقعات کو 9 حصوں میں بیان کیا ہے۔ تو دوستو، برائے کرم تمام حصوں کو دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ انبیاء، ائمہ اور اولیاء کے مقدس مزارات کی زیارت کو زیارت کہتے ہیں۔ یہ مکہ کی رسم حج سے مختلف ہے، جسے حج کہتے ہیں۔ البتہ حج پر مسلمان مرد اور عورت پر مخصوص شرائط کے تحت فرض ہے، جبکہ زیارت واجب نہیں ہے۔ اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اربعہ کے بے شمار روایت میں اس کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، جنہوں نے رضاکارانہ طور پر ایسے حج کرنے والوں کے ثواب کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو دوستو، زیارت، قبر کی زیارت کرنا اور سلام کا لفظ کہنا ہے، جیسے سلام۔ دیگر روایت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ سے اس طرح کے سلام کے الفاظ کا خطاب کرنا قابل قبول ہے، جبکہ چہرہ قبر کی طرف رکھنا ہے۔ بہرحال، معقول اور باخبر علماء کی ہدایت کے مطابق زیارت کے اس بیانات پر عمل کرنے کے لیے جو اہل بیت سے متعلق ہے مناسب ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے بیانات سے ان کے مقام و مرتبہ کی گہری حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ مقبرے کے مالک کا دورہ کیا اور وہاں سب سے زیادہ درست طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی بنا پر قبر حضرت عباس کے زائرین کے لیے مستحب ہے کہ زیارت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی قول میں مذکور ہدایات پر عمل کریں۔ تو دوستو، اس قول میں امام نے زائرین کے ہدایت کے لیے کہ وہ حضرت عباس کے جسم کے مقابل قبلہ کی طرف پیٹ پھیر کر رکھے، جیسا کہ انبیاء اور ائمہ کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سے العباس کے بلند مرتبے کے لیے انتہائی شائستگی کا اظہار ہوتا ہے۔ در حقیقت حضرت عباس کی وفات کے بعد ان کی زیارت کرنا ان کی زندگی میں ان کی زیارت کے مترادف ہے، اس لیے کہ وہ شہداء ہیں۔ اپنے رب کے پاس زندہ رہو اور اس سے رزق پاؤ۔ مزار الجار کے مصنف صفحہ 165 پر لکھتے ہیں کہ شیخ مفید، ابن مشدی اور شاہد الاول نے اس بات پر زور دیا کہ قبر عباس کی زیارت کرنے والے کو پہلے دروازے پر رکنا چاہیے، مزار پر جائیں اور یہ کہہ کر داخل ہونے کی اجازت طلب کریں، اللہ کا سلام وغیرہ۔ اس کے بعد وہ داخل ہو کر اپنے آپ کو قبر پر سامنے ہو جائیں اور یہ پڑھے، سلام ہو آپ پر خدا کے نیک بندے۔ اس کے بعد اسے نماز پڑھنے اور خدا سے دعا کرنے کے لیے سر کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے بعد قبر کی طرف لوٹے، دونوں ٹانگوں پر رکھے اور یہ پڑھے، السلام علیکم ابو الفضل العباس۔ اگرچہ ان بیانات سے معلوم نہیں ہوتا کہ آیا کسی خاص طرف رکنا مناسب ہے، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ قبلہ کی سمت مقصود ہے۔ تاہم بعض علماء نے امام حسین علیہ السلام سے پہلے قبر عباس کی زیارت کرنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ پہلے والا آخری دروازہ ہے۔ زیارت کے 2 رکعت 15 نماز قبر عباس کے پاس پڑھنا بھی منتسب ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے شہداء کربلا کی شہادت کی 40ویں دن قبروں کی زیارت کے دوران حضرت عباس ابن علی کی قبر کی زیارت کی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ قبر کو چومنا بھی مناسب ہے، یہ صفوان الجمال کی روایت سے ثابت ہے، جو اسے امام صادق سے روایت کرتی ہے۔
پھر آپ کو عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے قبر کے قریب آنا چاہیے اور کہیں پھر اپنے آپ کو قبر پر حاضر کریں، اسے چوم لو اور کھو۔ شیخ جعفر ابن قلولیہ کمی نے راویوں کے ایک قابل ذکر سلسلے کے بارے میں کہا ہے کہ ابو حمزہ تمالی نے کہا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ حضرت عباس ابن علی کی قبر کی زیارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو الحیر کے مقابلے دریائے فرات کے کنارے واقع ہے، تو آپ کو مزار کے دروازے پر رک کر کہنا چاہیے، سلام او اور اس کی پسندیدہ فرشتوں کا، اس کے مقرر کردہ انبیاء کا، اس کے نیک بندوں کا، تمام شہداء کا اور تمام سچوں کا، اور آنے والی اور جانے والی پاکیزہ اور سچی برکتوں۔ اے ابن امیر کا مومنین وفاداروں کا سردار، میں نے آپ کے لیے آپ کی اطاعت خدا کی مرضی کے سامنے سچے ہونے پر ایمانداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے برگزیدہ نواسے کے ساتھ وفاداری اور خلاص کی گواہی دیتا ہوں۔ بس اللہ آپ کو اپنے رسول امیر المومنین حضرت امام حسین علی کی طرف سے آپ کی استقامت، لگن خدا کے لیے بہترین اجر عطا فرمائے اور حمایت صحیح جماعت کے لیے بہت ہی عمدہ ایک ابدی زندگی کا انعام ہو سکتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو شہید کیا، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ کا حق چھین لیا، آپ کی حرمت کو پامال کیا، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے تمہیں دریائے فرات کے پانی سے روکا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو ناحق قتل کیا گیا، اور یہ کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا جو اس نے آپ سے کیا تھا۔ اے امیر المومنین کے بیٹے، میں تیرے پاس حاضر ہوا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کروں۔ میرا دل آپ کو متی ہے اور آپ کی پیروی کر رہا ہے، اور میں آپ کا پیروکار ہوں۔ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں جب تک اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کرے۔ یقیناً وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں واقعی تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دشمن کے ساتھ نہیں۔ میں ان کے لوگوں میں سے ہوں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی واپسی پر یقین رکھتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کے مخالفین اور قاتلوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اس گروہ کو ہلاک کرے جس نے آپ کو ہاتھ اور زبان سے قتل کیا، آپ کو شہید کرنے کا حکم دے کر۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، انشاءاللہ کب ہم تاریخ کے مقدس ترین مقام مقبرہ عباس کربلا کا باقی حصہ، اگلے حصہ نمبر 6 میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔